بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم نیتن یاہو کا ظلم و ستم پر مشتمل 12 سالہ اقتدار ختم ہو گیا۔ نفتالی اسرائیل کے نئے وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے گزشتہ ہفتے ملک میں نئی حکومت کے انتخاب کے لیے 13 جون کو ووٹنگ کروانے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد پارلیمنٹ میں نئی حکومت کی تشکیل کے لیے ووٹنگ ہوئی، جس میں نفتالی کی نیو رائٹ پارٹی نے اتحادی جماعتوں کے ہمراہ 60 ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کر لی۔ نفتالی اسرائیل کے نئے وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے، تاہم اقتدار میں رہنے کے لیے انہیں مرکز اور دائیں اور بائیں بازو کی اتحادی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کو برقرار رکھنا پڑے گا، کیونکہ سابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو صرف ایک ووٹ کی کمی کے باعث حکومت بنانے میں ناکام ہوئے ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد نے وزیر اعظم نیتن یاہو سے غزہ میں بمباری کے بعد سے دوری اختیار کر لی تھی۔ اس سے پہلے نیتن یاہو نئی مخلوط حکومت کو صدی کا سب سے بڑا فراڈ قرار دے چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن ریاست اسرائیل اور عوام دونوں کے لیے خطرہ ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اسرائیل میں گزشتہ 2 برسوں میں 4 بار الیکشن ہو چکے ہیں اور ہر بار نیتن یاہو کی جماعت سب سے زیادہ ووٹ لینے میں تو کامیاب ہو جاتی ہے، لیکن حکومت بنانے کے لیے درکار اکثریت ثابت نہیں کر پاتی۔ صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ امریکی اہلکاروں کے انخلاء کے بعد صرف ترکی ہی وہ واحد ملک ہے جو کابل ایئرپورٹ کی حفاظت اور افغانستان میں استحکام کو بحال رکھ سکتا ہے۔ صدر رجب طیب اردوان نے امریکی صدر سے ملنے جانے سے پہلے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ترک آرمی امریکی آرمی کے انخلاء کے بعد کابل ایئرپورٹ کی حفاظت کرنے کو پوری طرح تیار ہے۔ ترک صدر نے مزید کہا کہ امریکی اہلکاروں کے انخلاء کے بعد صرف ترکی وہ قابل اعتماد ملک ہے جو افغانستان میں استحکام کو بحال رکھ سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کابل ایئرپورٹ کی حفاظت اور افغانستان میں امن و استحکام کے لیے ترکی پر مکمل بھروسہ کر سکتا ہے۔ صدر رجب طیب اردوان نے مزید کہا کہ ملک کے اعلیٰ حکام نے اپنے امریکی ہم منصبوں کو ترکی کے افغانستان منصوبے سے آگاہ کر دیا ہے، جس پر امریکی حکام نے خوشی کا اظہار کیا ہے اور دونوں ممالک اس پر مزید بات چیت کریں گے۔ امریکہ بھی ترکی فوج کے افغانستان میں قیام اور کابل ایئرپورٹ کی حفاظت کی ذمہ داری دینے کو تیار ہے۔ تاہم یہ سوال زیر بحث ہے کہ کیوں اور کس مدت کے تحت ترک فوج یہ ذمہ داری نبھائے۔ ترکی نے اس سے پہلے بھی افغانستان میں اپنے اہلکاروں کے قیام میں توسیع کی خواہش کا اظہار کیا تھا، تاہم گزشتہ روز ہی طالبان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی غیر ملکی آرمی کو افغانستان میں مزید قیام کی کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ دوستو، یاد رہے کہ ترک صدر رجب طیب اردوان کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب وہ امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن سے پہلی دو بدو ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب میں خواتین کو بغیر محرم کے حج اور عمرہ کی اجازت دے دی گئی ہے۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے حج اور عمرہ کے لیے خواتین کو بغیر محرم کے درخواست جمع کروانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ سعودی عرب کے مطابق انتظامیہ کی جانب سے محرم کے بغیر خواتین کو خواتین کے گروپ میں شامل کیا جائے گا۔ اس سے پہلے سعودی حکومت نے تاریخ میں پہلی بار خواتین کو تنہا اور آزاد زندگی گزارنے کی اجازت دی تھی۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ویژن 2030 کے اہم نکات میں سے ایک خواتین کو خود مختار بنانا بھی شامل ہے۔ قانون میں ترمیم کے مطابق خواتین کو اب دیگر کئی معاملات میں بھی اپنے مرد سرپرستوں کی اجازت لینا ضروری نہیں ہوگا۔ ماحولیات کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی ایک عالمی تنظیم نے خبردار کیا ہے کہ 1970 کے بعد سے وائلڈ لائف کی آبادی میں تشویشناک طور پر 70% کی کمی آئی ہے، جس پر فوری طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔
ادارے کا کہنا ہے کہ جنگلی حیوانات اور نباتات کی آبادی میں سن 1970 سے 2016 کے درمیان تشویشناک شرح سے 70% کی کمی واقع ہوئی ہے۔ یہ شدید گراوٹ اس بات کا اشارہ ہے کہ فطرت تیزی سے اجڑتی جا رہی ہے اور ہمارے نظام کی ناکامی پر خبردار کرنے کے لیے قوہ ارض پوری شدت سے اس کی نشاندہی کر رہا ہے۔ ادارے نے خشکی اور پانی میں پائے جانے والے 4000 سے زیادہ حیوانات اور مختلف حیاتیات پر معلومات جمع کرنے کی کوشش کی۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ زرعی زمین اور کاشتکاری کے لیے جنگلات کو تیزی سے کاٹا جا رہا ہے اور جنگلی حیاتیات کی آبادی میں کمی کی سب سے بڑی وجہ جنگلوں کا خاتمہ ہے۔ اس رپورٹ میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ زمین کے قدرتی وسائل کا حد سے زیادہ استحصال بھی وائلڈ لائف کی آبادی میں کمی کی ایک بڑی وجہ ہے۔ زمین کا تقریباً 1/3 حصہ اب خوراک پیدا کرنے کے لیے وقف ہو چکا ہے اور یہ سلسلہ تیزی سے جاری ہے۔ یہ بہت تعجب خیز بات ہے کہ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ قدرتی دنیا پر بلا آخر ہم کس طرح کے اثرات مرتب کر رہے ہیں۔ اس تحقیق کے مصنفین کا کہنا تھا کہ کھانے پینے کی اشیاء کو کم ضائع کرنے اور زیادہ ماحول دوست غذاؤں کی طرف توجہ کرنے سے مدد مل سکتی ہے، لیکن اس طرح کی منظم کوششوں کی بین الاقوامی سطح پر ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس میں مزید تاخیر کی گئی تو پھر اتنا زیادہ نقصان ہو چکا ہوگا کہ اسے دوبارہ بحال کرنے میں اشروں لگ سکتے ہیں۔ دوستو، اس خبر کا خود انالیسز کیجئے کہ اس میں کتنی صداقت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ زمین پر ایک ایسا پودا بھی ہے جس کے پتے کا اگر آپ مسلسل استعمال کرتے ہیں تو 80 سال تک آپ کو کوئی بھی بیماری نہیں لگے گی۔ اگر آپ بیمار ہیں تو اس پتے کے استعمال سے کھانسی سے لے کر کینسر تک کی بیماریوں میں اس کے حیرت انگیز اثرات خود محسوس کر سکتے ہیں۔ چند ہی دنوں میں خطرناک بیماریوں کو ختم کرنے کی اس میں حیرت انگیز صلاحیت موجود ہے۔ یہ پودا تقریباً ہر علاقے میں ہی پایا جاتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں گلوئے کی۔ گلوئے کی جڑ اور بیل جتنی مفید ہے، اس کے پتے بھی ہماری صحت کے لیے 1000 گنا زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ گلوئے کی جڑ کو تو استعمال کرتے ہیں، تاہم اس کے پتے کو پھینک دیتے ہیں، مگر آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ گلوئے کے پتوں میں بھی ایسے فوائد پائے جاتے ہیں جس کے ذریعے آپ 80 سال تک صحت مند رہ سکتے ہیں۔ گلوئے کے پتے مسلسل استعمال کرنے سے کینسر سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ گلوئے کے پتوں کا استعمال انسانی جسم میں کینسر کے سیلز کو ختم کر دیتا ہے، جبکہ آئندہ کے لیے کینسر ہونے کے امکان کو بھی بالکل ختم کر دیتا ہے۔ تحقیق کار کہتے ہیں کہ صبح سویرے گلوئے کے پتوں کا خالی پیٹ استعمال کریں۔ روزانہ 1 یا 2 پتے کینسر کے خلاف نہایت ہی مفید تصور کیے جاتے ہیں۔ یہ پتے موٹاپے کے خلاف بھی نہایت ہی کارگر ثابت ہوتے ہیں، جسم میں موجود سخت سے سخت چربی بھی پگھلا دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو پھر گلوئے کے پتوں کے استعمال کے ساتھ دن میں 30 یا 40 منٹ کی ایکسرسائز آپ کو آپ کے مطلوبہ اہداف پورے کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ دل کے مریضوں کے لیے گلوئے کے پتوں کو بہت مفید مانا جاتا ہے اور اسی لیے دل کے مریضوں کو ڈاکٹر حضرات گلوئے کے پودے کی جڑ استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اس طرح کرنے سے ہمارے جسم میں موجود کولیسٹرول کی مقدار کم کرنے میں مدد ملتی ہے اور دل مضبوط رہتا ہے۔ یہ پتے بلڈ پیوریفائی کے طور پر کام کرتے ہوئے ہمارے خون میں موجود فاضل مادوں کو باہر نکالتے ہیں اور جسم میں تازہ اور صحت مند خون بناتے ہیں۔ بھارتی ریاست حیدرآباد میں ایک نرس نے کرونا ویکسین کی جگہ بے ہوشی کا انجیکشن دے کر بزرگ جوڑے کو لوٹ لیا۔ 80 سالہ لکشمن اور ان کی 70 سالہ بیوی کستوری نے مقامی پولیس اسٹیشن میں رپورٹ لکھوائی کہ ان کے پڑوس میں رہنے والی ایک نرس نے انہیں کرونا ویکسین کے نام پر بے ہوشی کا انجیکشن دے کر ان کا سونا اور زیورات چوری کر لیے۔ ملزمہ کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ ایک پرائیویٹ کالج سے مڈ وائف کا کورس کر رہی ہے، جبکہ قریبی ہاسپٹل میں نرس کا کام بھی کر رہی ہے۔ ہفتے کی صبح اس نے لکشمن اور کستوری سے کہا کہ وہ خاص طور پر آپ کے لیے کرونا ویکسین کا بندوبست کر دے گی اور دوپہر میں ان کے گھر آ کر خود ہی انہیں یہ ویکسین بھی لگا دے گی۔
وعدے کے مطابق وہ ہفتے کو سپہر 3 بجے اس بزرگ جوڑے کے گھر پہنچ گئی اور انہیں بتایا کہ ویکسین لگنے کے بعد کچھ دیر کے لیے انہیں غنودگی محسوس ہوگی، لیکن گھبرانا نہیں۔ پڑوسی ہونے کے ناطے ان دونوں میاں بیوی نے انوشکا پر بھروسہ کر لیا اور اس سے ویکسین لگوا لی، جس کے کچھ دیر بعد ہی وہ دونوں بے ہوش ہو گئے۔ تقریباً 3 گھنٹے بے ہوشی کے بعد جب اس بزرگ جوڑے کی آنکھ کھلی تو معلوم ہوا کہ ان کے گھر میں رکھا ہوا تمام زیور اور سونا چوری ہو چکا ہے، جبکہ نرس کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ زیور جو کل ملا کر تقریباً 8 تولے جتنا تھا۔ مقامی پولیس نے اگلے ہی روز نرس اور اس کے شوہر کو گرفتار کر لیا۔ دوران تفتیش اس نوجوان جوڑے نے اعتراف کیا کہ انہوں نے کورونا ویکسین کی جگہ بزرگ جوڑے کو بے ہوشی کی دوا کا انجیکشن لگایا تھا، اور جب وہ بے ہوش ہو گئے تو دونوں نے یہ واردات انجام دی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اپنے مالی مسائل کی وجہ سے وہ سخت پریشان تھے۔ بزرگ جوڑے کے پڑوسی ہونے کی وجہ سے جانتے تھے کہ گھر میں صرف لکشمن اور کستوری ہی رہتے ہیں۔ انہوں نے یہ سارا منصوبہ بنایا اور واردات کرنے کے فوراً بعد ہی ایک اور علاقے میں منتقل ہو گئے تاکہ پکڑے نہ جا سکیں۔ دوستو، کورونا ویکسین کا انتظام کرنے والے کسی بھی فرد پر بھروسہ نہ کریں، کیونکہ یہ ویکسین بازار میں عام دستیاب نہیں ہے، جبکہ صرف صحت کے سرکاری ادارے اور ان سے تعلق رکھنے والے مخصوص افراد ہی خاص طریقہ کار کے تحت کورونا ویکسین لگانے کی ذمہ دار ہیں۔ اگر کوئی ایسا فرد یہ پیشکش لے کر آئے کہ وہ نجی طور پر ان کے لیے کورونا ویکسین کا بندوبست کر دے گا تو وہ فوری طور پر اس کی اطلاع پولیس کو دیں۔ بھارت کی طرح پاکستان میں بھی کورونا ویکسین فی الحال صرف اسی طبی عملے کو لگائی جا رہی ہے جو اس وبا کے خلاف فرنٹ لائن ورکرز کے طور پر کام کر رہا ہے۔ بزرگوں اور عام شہریوں کے لیے کورونا ویکسین کا مرحلہ اس کے بعد شروع ہوگا۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔